بندے کا وصال ہونا یا بیمار ہونا، یعنی مکہ اور مدینہ دے اندر فوت ہونا یا اتھے بیمار ہونا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا من ماتا، جیڑا مرے حج دے وچ یا عمرہ دے وچ، حج کردیاں یا عمرہ کردیاں جا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ ایمان شرط، ایمان ایمان والا ہوئے، حلال مال دے نال گیا ہوئے تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جڑا بندہ حج عمرے تے جویں نہیں بندے ویندے، اس ویلے اتھے بندہ گیا ہوا ہوئے تے اس حالت تے جو اتھے مرے، اللہ دے رسول فرمایا فَكَأَنَّمَا مَاتَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا سمجھو انہیں دنیا دے اسمان دے اتنے فوت ہے۔ اور پھر فرمایا من مات فی احد الحرمین، جڑا حج عمرے واسطے آئے مکہ چ فوت ہوئے یا مدینہ چ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، عذاب بھی نہیں ہوگا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن، یہ تو وصال کی بات ہے۔ اب فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک دن صبر کرے مکہ کی گرمی پر، اتھے جیڑی گرمی ہوں دی اس تے ایک دن صبر کیتا ہے، فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے جہنم سے 100 سال کی دوری دے گا اور جنت کی 100 سال قرب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو بیمار ہو گیا ایک دن مکہ پاک میں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہ نیک عمل جو وہ کرتا تھا 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس کی؟ 60 سال۔ ہاں، وہ ظالمو امت نو کیڑے کھاتے چ پائے تے جو کعبہ شریف دے نیڑے لگے۔ پہلا تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بیماری کعبہ شریف سے جائے بندہ تو وہاں ختم ہو سکتی ہے، مریض کی لگ نہیں سکتی۔ دوسرا دے اتھے بیمار بندہ ہو جائے، او دا مرنا ہی انہوں نفع بخشے، او دا بیمار ہونا ہی نفع بخشے۔ اللہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں اور کیا چاہیے یار۔ بندہ اگر کوئی جائے مکہ شریف مدینہ شریف، وہاں اس کا وصال ہو اور وہاں حج اور عمرے کی حالت میں، اچھا کسی بندے کو اگر اس طرح ہوتا بھی، پہلی گل ہے ممکن نہیں، سارا عقیدہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوئے ہی ہاں کہ بندہ کعبہ شریف ونجے تے پھر اتھو بیماری لگے، تو جیڑی بیماری کعبہ چو لگے ہیں یار، وہ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں، بندہ ایک ہے اس کو، یہ تو چلو تھوڑی سی بات ہے، یعنی ٹیکہ لگوانا تھوڑی گل ہے، اپنے فائدے کے لیے، بعد والے فائدے کے لیے بندہ آپریشن کراتا ہے، کراندے نا آپریشن۔ اچھا ایک بندے دے جسم دے کئی جگہ تو آپریشن ہوئے، کئی دکھ لے، کیوں؟ اس دے بعد والے سکھ واسطے، تے او جسم بندہ کٹا کے سکھ دی انتظار دے وچ کہ اس تو بعد سکون ملے گا، او جسم کٹا کے ہی راضی ہو جاندا ہے۔ تے جتھوں بیماری لگنی نہیں اتھوں امت نو روکنا کہ اتھوں تساں نہ آؤ، متا اتھوں بیماری لگے، یہ عقیدہ رکھنا بندے نو برباد کر جاندا ہے کہ اتھوں بیماری نہ لگے۔ بلکہ عقیدہ اے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں تو جو داخل ہوتا ہے وہ بد مذہب ہو تو اس پہ عذاب نہیں آتا، چونکہ یہاں امن کی جگہ ہے۔ اس سے بڑھ کے امن کی کون سی جگہ؟ انہاں دی توحید تو، انہیں بڑے پڑے دے ہون دے دعوے تو، تے او جٹ چنگا جڑا پھڑ کے غلاف کعبہ تے رو کے پیا کے مولا سارے پاسے تو دستور ہے ہمارے، ہاں تو یہی دستور ہے
کہ جو بندہ جس سے ناراض ہو، جس پر وہ ناراض ہو، اگر وہ چل کے اس کے دروازے پہ آ جائے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سونا میرا مولا میرے اللہ سارا رسول تا ایو ہے جیڑا سارے بوئے تے چل آوے، اسا ناراض ہوا تو معاف کر دیاں چا تے میں بھی تیرے بوئے تے آیا کھڑو تا، میں بھی تیرے دروازے تے آیا کھڑا۔ او جٹ جیڑا ایک حرف نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں پڑا، وہ عقیدہ رکھدا ہے جیڑا اس بوئے تے آ جائے انہوں تے خالی نہیں ولایا جاندا۔ تے پھر اساں یہ سمجھوں اتھے جیڑا آ گئے، اور سمجھو اے تے اج دی گل ہے، یعنی اج کعبہ شریف کوئی جائے ہن دی یہ گل سنو۔ حضرت امام ابو عبید قاسم بن سلام آپ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ آپ دے فیض یافتہ نے، آپ دے شاگرد نے، اور امام دارمی سرکار دے استاد نے، اور آپ دا وصال ہے جیڑا 224 ہجری 14ویں ہے 28 دا بھی قول ہے، یعنی ان سمجھو امام بخاری سرکار تو تقریباً 30 سال پہلے گزرے۔ ایس امام صاحب انہاں ارادہ کیتا مکے دے وچ رہندے ہیں، اور وقت دے بہت بڑے امام نے، فقیہ نے، مجتہد نے، بہت بڑے امام نے، ایسے امام جنہاں دے واسطے امام احمد بن حنبل تعریف کرن، جنہاں دے علم دی 27 کتاباں دے مصنف نے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلاموں، وہ شخص جن کی رات 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ سمن واسطے، دوسرا حصہ اللہ دی نماز واسطے، تیسرا حصہ علم کتاباں واسطے، او بندہ ارادہ کیتا کہ میں مکہ شریف چھوڑاں، کسے ہور پاسے جانے دا ارادہ کیتا، اصل ارادہ یعنی مکہ نو چھوڑن دا نہیں کہ نہیں جانے دا ارادہ کیتا کہ کسے ہور جگہ جاواں۔ جو ارادہ کیتا راتی خواب دے اندر ویکھدے نے، فرماندے نے خواب وچ مینوں آواز آوندی اللہ تعالی جل شانہ دے طرفوں، رب فرماندا ہے تینوں سارا پڑوس چنگا نہیں لگدا، تینوں سارا پڑوس چنگا نہیں لگدا؟ آپ فرماتے نے میں نے عرض کیا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے توبہ کی، اور پھر اسی جگہ پہ آپ قائم رہے جہاں تک کہ وصال آ گئے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالی جل شانہ نے پہلی کتابوں میں تورات دے اندر لکھے، حضرت وہب فرماتے ہیں، وہب آپ فرماتے ہیں تورات وچ لکھے اللہ تعالی جل شانہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھیجے گا تو ان کے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک سونے کی تار ہوگی، ایک سونے کی لڑی ہوگی، وہ بیت المقدس سے اس کے ساتھ جڑی ہوئی، فیقول لہ، اس سے کہا جائے گا اب اسے کھینچ کے میشر کی طرف لا رہے ہیں، میشر کے میدان کی طرف لا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا سلسلہ؟ ہوگا یہ سلسلہ، فرشتے اس دن اس کعبہ شریف کو جب کہیں گے کہ وہ بڑے آگے، مالک ینادی وہو یقول، اے کعبہ، اے بیت اللہ شریف چلو، کعبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میدان محشر کی طرف چلو۔ اب کعبہ اس دن 2 آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے اور اس کے ہونٹ ہیں، تو پھر ندا ہوگی، پھر ندا ہوگی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے اسے جو مقام ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کعبہ جو ہے وہ طلب کر رہا ہے اپنے لیے کچھ، اور کیا طلب کر رہا ہے اپنے لیے؟ فرشتے کہیں گے اے کعبہ مانگ، کیا مانگتا ہے تو؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کعبہ طلب کر رہا ہے مولا جو میرا طواف کرتے تھے میں ان کے لیے سوال کرتا ہوں، جو میرا طواف کرتے تھے میں ان کے لیے، ان مومنوں کے لیے سوال کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرمائے گا، فرمایا کہ تو نے جو مانگا ہے مومنوں کے لیے، تیرا طواف کرنے والوں کے لیے، جا ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ جن کے لیے وہ کہہ رہے تھے کعبہ شریف طلب کر رہے تھے، وہ لوگ اپنی قبروں سے اس طرح آئیں گے سامنے، سفید چہروں والے، چمکتے چہروں والے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں۔ پھر فرشتے کہیں گے کعبہ کو آگے بڑھو، اب وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر کہے گا، پھر طلب کرے گا بلند آواز سے، یا رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، اب میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی، فرشتے پوچھتے ہیں نا کیا طلب ہے تیری؟ میں چاہتا ہوں وہ جو میری طرف آتے تھے سواری پر، جو پیدل آتے تھے، جو مشکلات جھیل کے جو میری طرف آتے رہے، میں چاہتا ہوں اب ان کو بھی نوازا جائے۔ جو نکلے تھے گھر سے میرے شوق کے لیے،
وہ مسلمان وہ مومن جو میرے لیے آتے رہے اب ان کو بھی بخش دیا جائے۔ یہ بڑا سارا کلام ہے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر کیا حکم فرمایا؟ فرمایا وہ بھی تجھے دے دیا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور کے صحابی کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا نیند میں کعبہ کلام کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور سے عرض کرتا ہے، حضور اپنی امت سے کہیں یہ گناہ چھوڑ دیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے کہیں میں پتھر نہ ہو جاؤں، ایک ایک حصہ نہ ہو جاؤں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور غلام ہے حضور کے، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں نیند کی حالت میں ایک پرندہ آیا جس کا وجود تو سونے کا ہے، سر اس کا زمرد کا ہے، سبز زمرد کا۔ وہ زمزم پہ بیٹھ کے کعبہ شریف سے کہتا ہے کہ تو ناراض ہے، کیا بات ہے ناراض ہے؟ تو کعبہ شریف جو ہے اس سے آواز آتی ہے، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، لیکن یہ میرا جو طواف کرتے ہیں نا یہ گناہ نہیں چھوڑتے۔ اے گناہ کیوں نہیں چھوڑ دے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں؟ اور پھر اسی طرح کعبہ شریف کی آواز ایک اور اللہ کے پیارے بندے نے، وہ فرماتے ہیں میں نے سجدے کی حالت میں سنا کہ کعبہ کہہ رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ ہمیں ایک جو ہے نا تجھ سے ایک بات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بات کہنی ہے کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں میرے، یہ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، یہ کیوں گناہ کرتے؟ اور پھر اس کو محبت کتنی ہے آپ سے، وہ محبت کتنی ہے آپ سے، یہ جو ہمارا جانا ہے نا۔ اور ایو جے بندے جڑے ویندے ہون جنہاں دا یہ عقیدہ ہوئے کہ کعبہ نو خیال دے نال چھوں، دوائی اتے لا لوں متاں بیماری نہ لگے، کعبہ انہاں تے لعنت کردا ہونا رحمت ملدی ہونی، ایمان دے نال دسیو اپنی کی ملدا ہونا ہے جی، کہ جدا یہ عقیدہ ہوئے کعبہ شریف دے قریب بندہ ہوئے بھاویں جیڑی بیماری ہو اتھے دور ہو جانی ہے تے انہوں کعبے چوں رحمت لبنی ہے، اسے رحمت ملنی ہے۔ اور ہم تو اس ماحول میں جی رہے ہیں جس ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کعبہ شریف یعنی مکہ اور مدینہ میں یہاں بیماری لگے گی، مسلمان کے لیے بھلا اور کون سی جگہ ہے امن کی، اور کون سی جگہ ہے؟ بت خانے میں بھی اگر جائے وہ بت کا پجاری تو وہ سمجھتا ہے اس سے بڑی ہمارے لیے امن کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آگ پرست جو ہے وہ اپنے آتش قدم میں جائے تو وہ سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے امن کی جگہ نہیں۔ اوے مسلمان تیرا ایمان کہاں گیا؟ تو کس سوچ میں پڑ گیا ہے کہ کیسے یہود و نصارہ نے تیری سوچ کو لوٹ لیا ہے، تیرے ایمان کو لوٹ لیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ کعبے میں آنے سے بندہ بیمار ہو جائے گا؟ کعبے کو لوگ دوائیاں لگا رہے ہیں، وہ جڑے کعبے نو دوائیاں لا رہے نے بیت اللہ شریف نو بھئی بیماری تو بچنا ہے، انہاں تے بت دے پجاریاں کوئی فرق ہے؟ وہ بت کے پجاری بت کو سنبھالتے ہیں کہ یہ ہمیں سنبھالے گا، خود ہاتھ سے بنا کے تم کعبہ شریف کو دوائی لگا رہے ہو کہ اس سے ہم بیماری سے بچیں گے۔ اوے بے وقوفو، کعبے کو دوائی لگانے سے بہتر ہے خود کو دوا لگاؤ، تمہارے دل کو دوا کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، محبوب پاک کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کعبہ جو ہے سوال کرے گا کہ مولا مجھے محبوب کی قبر کی طرف اجازت دی جائے۔ اچھا فاصلہ کتنا ہے؟ مکہ پاک تو مدینہ 450 کلومیٹر۔ کعبہ شریف نے اجازت طلب کی تھی، اجازت ملی حضور دی بارگاہ آ کے تے کعبہ کردہ ہے بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بار حال حضرت ہی نہیں فرما دے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ شریف۔ یا رسول اللہ 3 بندہ دے واسطے پریشان نہیں ہونا تو، ایک جنہ میرا طواف کیتا وہ ایمان والے حلال مال نہ لائے نے خالص نیت نال آ طواف کیتا، دوسرا جڑے گھروں نکلے نے میرے واسطے تے میرے تک پہنچے نہیں، راج نہیں مرویں دے، تے تیسرے جنہ دا ارادہ تو بڑا ہی لیکن میرے تئیں پہنچ نہیں سکے، انہاں دی سفارش حضور میں کر سکتا۔ اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایس دے یعنی اس کتاب دے وچ ایتے دسے نا تانوں 406 ہجری مصنف دا وصال ہے امام ابو سعد رحمۃ اللہ علیہ، اے نا تھلے حاشیہ چاڑے دا اور فرماندے نے حضرت زہری قیامت دن کعبہ شریف بلند ہونا تے گزر دیویاں اللہ دے رسول دی قبر تو کعبہ شریف نے کہنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تے پھر اڈو کے ہونے
فیقول وعلیک السلام یا کعبۃ اللہ. اوئے اور سجنا جے سلام پڑھن والے بدعتی تے مشرک نے تے اے تے رب دے کعبے اکھے پڑھنے ہیں جی. اے تے رب دے کعبے. اور دوسری حدیث کہ اس نے نہیں سنائی کہ او کعبہ شریف دا ہو ایک پتھر جڑا ہے حضور تے سلام کرے تے نکل اوے ہاتھ تو کعبہ شریف سلام کر رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو حضور فرماتے ہیں ما حال امت، اور میری امت دا کیا حال ہے. تو وہ کہتا ہے کعبہ شریف یا رسول اللہ جو میرے پاس آئے تھے ان کو تو میں سنبھال لوں گا، سونے تے جڑے کوئی نہیں آئے وہ تساں سنبھال لیں. اور پھر حضرت جابر فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ آپ فرماتے ہیں مرفوع حدیث ہے کہ قیامت کے دن کعبہ شریف بلند ہوگا تو حضور فرماتے ہیں وہ میری قبر کی طرف آئے گا. تو میری قبر کی طرف آ کے تو وہ کہے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوے سجنا اے کعبہ دا یہ وظیفہ نے، کعبہ شریف کا یہ وظیفہ حضور فرما رہے ہیں، یہ مرفوع حدیث ہے. تو حضور فرماتے ہیں فاقولو وعلیکم السلام، میں اسے کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پہ سلام ہو. تو حضور فرماتے ہیں میں اس سے پوچھوں گا کیا بنا میری امت کا. تو کعبہ شریف کیا کہیں یا محمد من اتانی، سونیاں جڑے میرے کو آئے نے انہوں نے میں کافی ہوں، واکون لہو شفیعن ان کی میں سفارش کروں گا، اور جو نہیں آئے وتکون لہو شفیعن آپ ان کی سفارش کریں. سونا جڑے میں کو آ گئے نے میں انہاں دی شفاعت کرساں، جڑے نہیں آ سکے تساں انہاں دی شفاعت کریو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہاں جانا، فوت ہو جائے بندہ تب بھی کمال کا انعام، بیمار ہو تب بھی کمال کا انعام، نہ فوت ہوئے نہ بیمار ہوئے خالص حلال مال دے نال گئے، ایمان دی حالت وچ گئے، ثواب دی نیت تے گئے، تے ایویں ہی ہو کے آ گئے تے وہ کعبہ عرض کر رہے سونا انہاں نوں میں سنبھالنے. تے پھر سانو کیڑی وجہ تو رکاوٹ چاہیے ہے بھلا ہیں. اللہ اکبر. اگے پیچھے میں عرض کیتا ہی بھائی انج آکھیو چا بھائی جنوں مرن دی لوڑ ہے نا بھائی سارے عقیدے مطابق وہ آکھن بند کرنے والے سارے عقیدے مطابق بیماری لگتی ہے جنوں مرن دی لوڑ ہے آ جائے تو پھر لینا لگتی ہے. دیکھو تساں چلو گھٹ کرو آبادی گھٹ ہوئے سی یار وہ تھوڑی نیت نال تو گھٹ ہو نہیں ہے نا. تے آون دیو انہاں آکھو مفت پہ آؤ تے تھوڑے پیسے نال آؤ تاکہ جڑے غریب ہیں وہ سارے آون مرن تو صحیح تھوڑے حساب نال تو نہ مر جانے نا. تے پھر تساں ویکھیو بھائی مرن نہیں عقیدہ انہاں دا پختہ ہے، ایمان والے اصل وہی نے جنہاں دا عقیدہ ہے او دارے. اچھا اے دسو کسے بندے نو اللہ دے کسے بندے نو جنوں مسجد دے نال پیار ہوئے انہوں یہ سمجھنا ہے اس نے کہ مسجد وچ بیماری لگنی. آج ہن کے حال ہو گئے اس نے دستا پہ ایک کاکا کہ نمازی آیا اس نے وضو کیتا ہے ایویں ودٹ جلے مسجد دے وچ کھڑا ہے نماز پڑھن انہیں کڈے چاڑ کے پھر نماز نہیں تھی. اچھا سارا نہ آندا ویندا اور کچھ کو نہیں نماز دے ویلے اس نو ادا اے خیال ہے اودی اس نماز دا کوئی فائدہ ہے ہیں جنوں اے سوچو بے نماز دے حال ہونے. اچھا آپ دسو کسے بندے نو کوئی آکھے تیرے مرشد دے استانے تو انہاں دے دربار تے جانے دے نال بیماری لگنی انہیں رکھنے تے مننے انہیں آکھنے یار او بندہ جنوں اے سمجھ دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے دے صدقے بیماریاں ساریاں ٹال دے اتھوں کیویں لگنی. اے پانی گھڑے دے وچ اتھوں نہرا لئیے نا تے اتھوں کیوں نہیں پیندے وہ بول دے نے اتھوں کیوں نہیں پیندے وہ جے پانی ہے تے اتھوں پی لینے نہ وہ بھئی اتھے نسبت ہو گئی خالی اتھوں لے کے آئے اتھے نال رکھے نسبت ہو گئی اتھے باویں جنجی ایدے وچ شفا ہے ایتھے نسبت ہے بابا جی سید جلال الدین شاہ رحمۃ اللہ تاں اس دے وچ شفا ہے. اچھا جی اللہ دے اتنے ایمان رکھن والے اللہ دے ایک بندے دے قرب والی شے او دی حالت بدل گئی وہ بول دے نہیں سجنا او دی اصلیت بدل گئی وہ پانی او نہیں پانی فرق ہے جی وہ ہو رہے بھاویں اتھوں لے آئے ہو گئے کیوں نسبت ہو گئی تے رب دے گھر دی نسبت رب نال نہیں. اگر ہم مشرک ہیں اگر اس نیت سے کہ ہم یہ اللہ کا ولی ہے اللہ سے نسبت ہے اس کی نسبت والی شے الگ ہے تو یار اللہ کی نسبت والی شے کو تو اعلیٰ سمجھو. اللہ دا پاک قرآن گواہ ہے جیڑی شے نسبت رکھی ہے اللہ والاں دے نال رب نے او دا ذکر قرآن دے اندر بڑی شان نال فرمایا
بھاویں اصحاب کاف دا کتا کیوں نہیں یار تے کعبہ شریف گھٹ مقام رکھت بیت اللہ شریف دی نسبت رب نال ہے کاش کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دے گھر دے وچ جانے دے نال اور اتھے اور حدیث پاک ہی اس تے حدیث پاک بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ تعالیٰ کو دعا کرو رب سونا سانو تمام فتنہ کو محفوظ فرمائے رب زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے